السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس ہب۔ اب آپ زی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی، وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ پلیز بڑی ماما، میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ آپ کے دباؤ میں آ کر لیں۔ انہیں یہ نہ لگے کہ آپ نے میری وجہ سے انہیں مجبور کیا ہے۔ آمنہ بیگم اسے کچھ کہنا چاہتی تھیں، پر اس کا اٹل انداز دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ آج یونی میں نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کی فیئرویل تھی، جس کے سلسلے میں مسفرہ اور عائرہ دونوں نے جانے کا پلان بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ وقت کے لیے دماغ فریش ہو جائے گا۔ دونوں نے ہی ایک جیسی ڈریسنگ کا سوچا تھا۔ وہ اس وقت سی گرین کلر کے اسٹائلش سے شارٹ فراک میں ملبوس انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ موقع کی مناسبت سے کیا گیا لائٹ میک اپ اس کی گوری رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ ہیزل براؤن آنکھوں میں لگایا گیا کاجل اسے اور حسین بنا رہا تھا۔ اس نے ایک تنقیدی نظر اپنی تیاری پر ڈال کر پرسکون سانس خارج کی۔ بیڈ سے اپنا موبائل اٹھا کر مسفرہ کا نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ مسفرہ ریڈی ہو گئی، دوسری طرف کی بات سن کر گویا ہوئی۔ اوکے، میں بس نکل رہی ہوں، گھر سے تمہاری طرف ہی آ رہی ہوں، تم ریڈی رہنا، تمہیں پک کر لوں گی، ایک ساتھ ہی جائیں گے۔ خدا حافظ کہہ کر وہ فون رکھ چکی تھی۔ عائرہ اور مسفرہ ایک ہی کالونی میں رہتی تھیں، اس وجہ سے انہیں کبھی کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ جب عائرہ کو پتہ لگا تھا کہ وہ شہریار انکل حارث کے والد کے گھر ان کے انیکسی میں رہتی ہے تو اسے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ ان کا جب دل کرتا وہ ایک دوسرے کی طرف آ جاتی تھیں۔ وہ ایک آخری نظر آئینے پر ڈال کر باہر بڑھ گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی تاکہ اپنی ماما کو اپنے جانے کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ ماما، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح ماما کی پکار کرتی اندر داخل ہوئی۔ جب اپنے دھیان میں کچن سے باہر آتے ارسم سے ٹکرائی، اس کا توازن بگڑا۔ اس نے گرنے سے بچنے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسم نے بھی بروقت اسے کمر سے تھام لیا۔ ارسم کا ایک ہاتھ اس کے گرد لپٹا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھام رکھا تھا، اس وقت جیسے وہ پوری کی پوری اس کے حصار میں قید تھی۔ وہ اس کے ایک ایک نقوش کو نہار رہا تھا۔ ارسم نے کاجل سے لبریز اس کی ہیزل براؤن آنکھوں میں جھانکا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب محبت اپنا آپ منواتی اس کے دل میں پورے طمطراق سے برجمان ہوئی تھی۔ وہ دل کی اس بے ایمانی پر احتجاج بھی نہ کر سکا۔ تیری مسکراتی یہ تابندہ آنکھیں ہیں گہوارہ دوشیزہ صبح نو کا، کہ آکاش کے دو ستاروں کا سنگم، پٹکتے ہوئے جیسے دو نیلے شبنم۔ مجھے اڑنے دے ان کی نیلی فضا میں، یہاں تک کہ طے کر کے یہ ساری دنیا، میں ہو جاؤں گم ان کی گہرائیوں میں، رو پہلی سنہری سی پرچھائیوں میں۔ تیری مسکراتی یہ تابندہ آنکھیں۔ وہ جو اس کی آنکھوں میں گم ارد گرد کا ہوش بھلائے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ جھٹکنے پر ہوش میں آیا تھا۔ اسے عائرہ کی آنکھوں میں خود کے لیے صرف سرد مہری اجنبیت اور بے زارگی دکھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود شکوے دیکھ کر تھم سا گیا تھا۔ وہ اسے پتھر کا کر کے جا چکی تھی۔ وہ وہاں سے نکلتی بنا اپنی ماما کو آگاہ کرتی یونی جانے کے لیے نکل گئی تھی۔ پہلے اس نے مسفرہ کو پک کیا۔ مسفرہ کب سے اس کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی، پر ابھی کچھ بھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یونی تک کا سفر خاموشی سے کٹا۔ ڈرائیور انہیں ڈراپ کر کے جا چکا تھا۔ عائرہ، کیا ہوا یار؟ میں کب سے ہی نوٹ کر رہی ہوں تم خاموش خاموش سی ہو، کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ مسفرہ اس کی چپ کو نوٹ کرتی آخر کار اسے مخاطب کر بیٹھی۔ اس وقت وہ دونوں ایک سنسان گوشے میں بیٹھی تھیں، اس کی پکار پر جیسے وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ ہاں، کیا کہا تم نے؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں پوچھ رہی ہوں تم اتنی خاموش کیوں ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ پتہ نہیں مسفرہ، کیا لکھا ہے میری زندگی میں۔ کل بڑے پاپا نے مجھے بلایا تھا، وہ میری رائے جاننا چاہتے تھے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہوں یا نہیں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ مسفرہ بے چینی سے بولی۔ میں اس سے علیحدگی کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر چکی ہوں۔ وہ لہجہ بھر کے لیے خاموش ہوئی۔ پر کیوں عائرہ؟ تم ایک دفعہ دل سے سوچو تو صحیح، اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ کیا پتہ ارسم بھائی بھی یہی چاہتے ہوں، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ بالکل بھی نہیں، میں جانتی ہوں اسے، وہ کتنا ہٹ دھرم ہے، تم شاید بھول گئی ہو۔ اس کے واپس آنے کی شرط ہی یہی تھی، تو تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ وہ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوگا؟ بالفرض اگر وہ کبھی یہ چاہے گا بھی تو میری طرف سے انکار ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتی۔
اس کا پورے خاندان کے سامنے میری تذلیل کرنا؟ ہرگز نہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں اس سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ وہ انسان عزت کے قابل ہے ہی نہیں، اسے صرف خود کی ذات عزیز ہے۔ میں ایسے انسان کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، یہ میرا آخری اور اٹل فیصلہ ہے، وہ اٹل انداز میں بولی۔ مسفرہ اس کا اٹل انداز دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ کیا بات ہے، آج بڑا خاموش ہے تو؟ وہ حارب کے چہرے پر نگاہیں جماتا ہوا بولا۔ میری چھوڑ اپنی بتا تو، بڑا خوش لگ رہا ہے۔ حارب اس کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ ہائے کیا بتاؤں، آج کا دن بڑا اچھا رہا میرے لیے۔ تو صحیح کہتا ہے، وہ اتنی بھی بری نہیں ہے، انفیکٹ کافی اچھی ہے۔ وہ آنکھوں کے پردے پر اس کا منموہنا چہرہ لاتا ہوا بولا۔ کل تک تو تجھے وہ زہر لگتی تھی، اب اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ تجھے وہ اچھی لگنے لگی؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے بولا۔ کیا تجھے خوشی نہیں ہو رہی کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں؟ مجھے کیوں خوشی نہیں ہوگی؟ میرے لیے وہ بالکل منسا کی طرح ہے۔ مت بھول، وہ میری بھی کزن ہے، بے شک سیکنڈ کزن ہی ہے، لیکن میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تیرے غلط فیصلوں میں نے ہمیشہ ہی تیرا ساتھ دیا ہے، کیونکہ تیرے ساتھ دل کا رشتہ ہے۔ وہ کافی کا ایک سپ لیتے ہوئے بولا۔ ہاں، اتنا تو میرا ساتھ دینے والا تو بھول گیا، اسی وجہ سے تو پورے ہفتے مجھ سے ناراض رہا تھا، مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، پاگل انسان۔ ارسم نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ چل چھوڑ، تو یہ بتا تو اب کیا چاہتا ہے؟ اس بار حارب سنجیدگی سے اسے مین مسئلے کی طرف لاتا ہوا بولا۔ پتہ نہیں، پر میرا دل اس کی طرف راغب ہونے لگا ہے، دل اس کے ساتھ کی خواہش کرنے لگا ہے۔ جب وہ آس پاس ہوتی ہے سب اچھا لگتا ہے، اور جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتی ہے تو میری نظریں اس کو ہی تلاش کرتی ہیں۔ میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ مجھے اچھی لگنے لگی ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ مجھے تو لگ رہا ہے بات اچھی لگنے سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ حارب شرارت سے گویا ہوا۔ چل لوہے، بکواس نہ کر۔ ارسم اسے اچھی خاصی گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ ارسم، تو نے آئرہ سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ جو تو کر چکا ہے، میرا نہیں خیال وہ اتنی آسانی سے راضی ہوگی۔ اگر وہ تیرے ساتھ نہ رہنا چاہے پھر تو کیا کرے گا؟ حارب نے اس کی توجہ دوسری جانب بھی مبذول کروائی۔ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوگا، میں ہرگز اسے خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دوں گا، اسے ہر حال میں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں بہت جلد ڈیڈ سے اس بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اس کے لہجے میں آئرہ کے لیے محبت سے زیادہ پوزیسیونیس تھی۔ ان سب میں حارب تو بھول ہی گیا تھا کہ اس نے ارسم کو خود کا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا۔ ذوحان اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ فائلز اسٹڈی کر رہا تھا۔ جب سے وہ اسلام آباد سے آیا تھا اس کا اچھا خاصا کام ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہے تو میں بات کر سکتی ہوں؟ آمنہ بیگم چہرے پر سنجیدگی طاری کیے اجازت لینے والے لہجے میں بولی۔ آمنہ بیگم کا لہجہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا۔ کیسی بات کر رہی ہیں ماما؟ آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، آپ حکم کریں۔ ذوحان ان کے لہجے کو اگنور کرتا محبت سے بولا۔ جان گئی ہوں کتنی ویلیو ہے میری بات کی تمہاری نظروں میں۔ اگر میری بات کی اہمیت ہوتی تو تم منسا کو یوں دھمکانے نہ جاتے کہ وہ مجھے اس رشتے کے لیے انکار کرے۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تم اس بچی کو اتنی باتیں سنا کر آئے ہو، حالانکہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا اس سب کے بارے میں۔ خیر، تم آزاد ہو اپنا فیصلہ لینے میں، اب میں اپنا کوئی بھی فیصلہ تم پر نہیں تھوپوں گی، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اگر یہاں سے جانا چاہتے ہو اسلام آباد واپس تو جا سکتے ہو، میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وہ اپنی بات کہتی اٹھتی ہوئیں باہر کی طرف بڑھنے لگی، جب ذوحان پھرتی سے ان کا ہاتھ تھامتا انہیں روک چکا تھا۔ ماما، یوں تو مت کریں میرے ساتھ، یوں ناراض مت ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں جانتا ہوں مجھے ایسے منسا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، پر کیا کروں ماما، آپ ہم دونوں کی عمروں کا تضاد بھی تو دیکھیں۔ میں نے کبھی اسے اس نظریے سے نہیں دیکھا، بس اس لیے غصے میں یہ سب کر گیا۔ میں آپ کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتا، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتا التجائیہ انداز اپنا گیا۔ نہیں ذوحان، میں نہیں چاہتی کہ تم جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ کرو، اچھے سے سوچ لو پھر کسی نتیجے پر پہنچو۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہیں بعد میں کوئی پچھتاوا ہو، تمہیں لگے کہ یہ سب تمہارے ساتھ زبردستی ہوا ہے۔
کیونکہ میں منسا کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی برداشت نہیں کروں گی۔ ان کی باتوں سے اس کے چہرے پر پرسوچ لکیر ابھری۔ وہ اسے خاموش دیکھ کر وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھیں۔ وہ اسے سوچنے کا وقت دینا چاہتی تھیں۔ وہ اس وقت اکیلا اسٹڈی میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا، پر اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان کی زندگی میں آگے کیا لکھا تھا۔ اسے فی الحال اپنی ساری پریشانیوں کی جڑ منسا لگی۔ وہ خوش باش سا گھر میں داخل ہوا جب وہ اسے سامنے لاؤنج میں ہی نظر آ گئی۔ وہ موبائل میں کچھ دیکھنے میں بزی تھی۔ وہ بہت غور سے موبائل اسکرین پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی۔ ارسم نے اس کے چہرے پر پھیلے تجسس کے رنگوں کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر ارسم کی آنکھیں چمکی۔ وہ خاموشی سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی سی چمک ابھری۔ وہ صوفے پر اس کے انتہائی نزدیک تقریباً اس سے چپک کر بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ صوفے کے پیچھے اس طرح سے گزارا کہ وہ مکمل اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ آئرہ نے اس کے اچانک ہونے والے افعال پر چونک کر دیکھا۔ وہ اس کی جسارت پر لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئی۔ ابھی وہ اسے سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ وہ مزید پھیلا۔ وہ شاید اسے مزید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ ہے کیوٹی پائے، کیا کر رہی تھی؟ مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں۔ اتنی توجہ سے تم کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ اس کا گال کھینچتا ہوا بولا۔ منسا کو وہ 4 سال پہلے کے ارسم کی یاد دلا گیا۔ وہ اکثر ہی اسے تنگ کرتا تھا، کبھی اس کے رخساروں کو کھینچ کر تو کبھی اس کے بالوں کو کھینچ کر۔ وہ ماضی کی بھول بھلیاں میں سفر کر رہی تھی جب اس کے کانوں میں ارسم کی آواز گونجی۔ بڑی پیاری ہو گئی ہو روح۔ خیر، کیوٹ تو تم بچپن میں بھی بہت تھی، پر اب تو اور بھی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتا ہوا بولا۔ آئرہ اس کی جسارتوں پر سن ہو چکی تھی۔ وہ تو ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے ان کے درمیان یہ 4 سال آئے ہی نہ ہوں۔ ابھی وہ مزید پیش قدمی کرتا، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اگر آپ کو کوئی دل بہلانے کا سامان چاہیے تو کہیں اور جا کر ڈھونڈیے۔ خدایا مجھے بخش دیں، میں آپ کو پہلی اور آخری وارننگ دے رہی ہوں، مجھ سے دور رہیں، ورنہ مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع مت رکھیے گا۔ وہ چیختی ہوئی بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ ارسم کو اس کے لہجے پر کچھ خاص حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے شدید ناراض ہوگی، پر جس چیز نے اسے بے چین کیا تھا وہ تھیں اس کی آنکھوں میں اور لہجے میں موجود اپنے لیے نفرت۔ یہ چیز اس کی برداشت سے باہر تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر خود کو تسلی دینے والے انداز میں بولا، ابھی وہ ناراض ہے، اس لیے ایسا ریئیکٹ کر کے گئی ہے، میں منا لوں گا اسے۔ محبت آزمانی ہو تو بس اتنا ہی کافی ہے، ذرا سا روٹ کر دیکھو منانے کون آتا ہے۔ وہ شان بے نیازی سے چلتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اسے کافی کی بڑی شدید طلب ہو رہی تھی۔ موڈ بھی کچھ چڑچڑا سا ہو رہا تھا، مگر سامنے موجود دلکش نظارہ اس کی ساری بیزاریت کو خوشگواریت میں تبدیل کر گیا۔ وہ یکٹک اسے اپنے کام میں لگا دیکھ رہا تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا اسے آئرہ کی صرف ایک سائڈ نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ ایک قدم کے فاصلے پر آ کر وہ ٹھہر گیا۔ کل والی اپنی عزت افزائی کا سوچ کر اس کے مسکراتے لب سکڑے، پھر سر جھٹک کر ایک نئی امید کے ساتھ اس سے مخاطب ہوا، کیوٹی پائے، ایک کپ کافی بنا دو۔ وہ جو اپنے لیے چائے بنا کر فارغ ہوئی تھی، اتنے قریب سے اس کی آواز سن کر اچھلی، پھر ناگواری سے رخ موڑ کر تڑق کر بولی، آپ کی نوکر نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ ارسم نے غور سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کی تھی، اس کا ناک سکیڑنا، اس کا رخ موڑنا، جانے اسے کوئی بھی بات بری کیوں نہ لگی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا کیوٹ لٹل گرل؟ وہ ایک قدم چلتا ہوا اس کے نزدیک ہوا۔ شیلف پر پڑا اس کا چائے کا کپ دیکھ اس کی آنکھیں شرارت سے چمکی۔ کوئی بات نہیں، میں اس چائے سے بھی کام چلا لوں گا۔ وہ شیلف پر پڑا اس کا چائے کا کپ اچک چکا تھا۔ یہ میری چائے ہے بدتمیز انسان، واپس رکھو۔ وہ نادستگی میں اس کے قریب آتی، اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی چیخ کر بولی۔ ارسم نے ایک نظر اپنے بازو پر موجود اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہونٹوں سے لگا چکا تھا۔ اس کی بے ساختہ حرکت پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ وہ تیزی سے اس سے دور ہٹی، مگر غصے سے اسے دیکھنا نہ بھولی تھی۔ لگتا ہے کل والی وارننگ بھول گئے ہو۔ ایکچولی جانم، دراصل میری یادداشت بڑی کمزور ہے، مجھے صبح کی بات شام تک یاد نہیں رہتی۔ تم کل والی بات کر رہی ہو؟ چائے اچھی ہے ویسے؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھتا چائے کا ایک گھونٹ بھرتا ہوا بولا۔
وہ ایک ہاتھ اس کی طرف ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آئرہ نے اس کی پیٹھ کو ایسے گھورا جیسے سالم نکل جائے گی۔ جانم، ایسے نہ گھورو، بندہ بشر معصوم سا ہے، تمہاری بڑی بڑی آنکھوں سے ڈر جاتا ہوں۔ وہ مڑے بغیر بولتا اسے حیران کر گیا۔ آئرہ نے منہ کھول کر اسے جاتا دیکھا۔ جن نہ ہو تو، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ کل سے اس کا بدلہ برتاؤ دیکھ رہی تھی۔ اسے جانے کیوں اس کے رویے پر رتی برابر بھی خوشی نہ ہوئی تھی۔ اسے یہ بھی اس کا کوئی نیا پلان لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ دوبارہ چائے بنانے پر لعنت بھیجتی، وہ خود بھی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ نفرتوں کے سوال کر کے، محبتوں کے جواب مانگے، کہ میرے حصے میں کانٹے لکھ کر وہ مجھ سے تازہ گلاب مانگے۔ یہ چاہتوں کی کڑی مسافت، چلے ہیں تنہا شکست خوردہ، کوئی تو میرا بھی درد جانے، کوئی تو اس سے بھی حساب مانگے۔ جیسے جیسے کبیر کی نتاشا کے ساتھ نزدیکیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں، ویسے ہی اس کا مسفرہ کو چھوڑنے کا فیصلہ شدت پکڑتا جا رہا تھا۔ کبیر، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں کب سے تمہیں بلا رہی ہوں۔ نتاشا اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولی۔ کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں۔ تم بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اس کی آواز پر چونکتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں میں کیسی لگتی ہوں کبیر؟ وہ اس کی طرف دیکھتی بے باکی سے بولی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اچھی لگتی ہو۔ وہ غور سے اس کے ایک ایک نقوش کا معائنہ کرتا ہوا بولا۔ جدید ڈیزائن کے ڈریس میں چہرے پر کیے گئے ڈارک میک اپ میں وہ کافی جاذب نظر لگ رہی تھی، پر کیا فائدہ، تم تو شادی شدہ ہو۔ کاش تم مجھے پہلے مل جاتے، وہ ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی بولی۔ کبیر اس کی بات پر چونک سا گیا تھا۔ وہ سمجھ تو گیا تھا کہ وہ اسے اشاروں اشاروں میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہے۔ اس کا دماغ بیک وقت مختلف تانے بانے بن رہا تھا۔ تم روز یہاں آ کر ہی کیوں کھڑی ہوتی ہو؟ وہ اسے اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا دیکھ کر بولا۔ مسفرہ چونکتی ہوئی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہاں تنہائی میں اس لیے آتی ہوں تاکہ کچھ پل خود کو محسوس کر سکوں، کچھ لمحے سکون کے گزار سکوں، اس خود غرض دنیا میں بسنے والے باشندوں سے دور۔ آپ کے آنے سے پہلے تک تو یہاں صرف میں ہوتی تھی یا میری تنہائی، پر اب لگتا ہے یہ جگہ بھی مجھ سے اکتا گئی ہے، اس لیے مجھے خود سے دور کر رہی ہے۔ وہ سرد سانس کھینچ کر وہاں سے جانے کے لیے مڑی۔ تم ہمیشہ ہی ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے جب بھی تمہیں دیکھا ہے اداس ہی دیکھا ہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ پچھلے 3 دن سے خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر آج دل کے ہاتھوں وہ پھر اسی جگہ پر موجود تھا۔ نہیں، آپ وجہ نہیں جان سکتے، کیونکہ آپ جاننے کا حق رکھتے ہی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، اس کے لیے سوچوں کے نئے دروازے کھول کر۔ حارب نے اسے خود سے دور جاتے دیکھا۔ وہ یہ فاصلے مٹانا چاہ رہا تھا، پر چاہ کر بھی وہ یہ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے؟ کہیں ایک حسین خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے۔ کبھی کھو لیا، کبھی پا لیا، کبھی رو لیا، کبھی گا لیا۔ کہیں رحمتوں کی ہیں بارشیں، کہیں تشنگی بے حساب ہے۔ کہیں چھاؤں ہے، کہیں دھوپ ہے، کہیں اور ہی کوئی روپ ہے۔ کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے۔ ذوحان کی رضامندی کے بعد آمنہ بیگم کا ارادہ باقی گھر والوں سے بات کرنے کا تھا۔ کل رات ہی ذوحان انہیں یہ خوشی کی نوید سنا کر گیا تھا، جس کے بعد سے ان کے پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ سب کو ماں سوائے منسا کے ایک ہی جگہ لاؤنج میں جمع دیکھ کر انہوں نے ان سے بات کرنے کی ٹھانی۔ انہوں نے گلا کھنگار کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ تمہید باندھتی ہوئی گویا ہوئیں۔ جی بھابھی بولیے نا، شہریار صاحب احتراماً گویا ہوئے۔ میں بہت دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ذوحان کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکیں۔ ذوحان جو جانتا تھا کہ وہ وہی بات کرنے والی ہیں، اس نے بیزاریت سے سب کو دیکھا۔ رشتے کی بات پر حارب نے ایک شرارتی مسکان اس کی طرف اچھالی۔ ذوحان نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب گھر میں لڑکی موجود ہے تو ہم باہر کیوں ڈھونڈیں؟ منسا مجھے پہلے ہی اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے، اب تو میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ وہ بات مکمل کر کے ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی، مجھے آپ کی تجویز پسند آئی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں منسا کی رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ شہریار صاحب کو ان کی تجویز پسند آئی تھی، پر وہ منسا سے بھی اس کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ آمنہ بیگم نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شہریار کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری طرف سے اس رشتے پر اعتراض ہے۔
آپ کیسے یہ سب سوچ سکتی ہیں بھابھی؟ مجھے اعتراض ہے کیونکہ منسا اور ذوحان کی عمروں میں بہت فرق ہے جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ میں ہرگز کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ وہ میری معصوم بیٹی کی زندگی برباد کرے، وہ بدتمیزانہ لہجے میں بولی۔ آمنہ بیگم ان کا لہجہ اگنور کرتی تحمل سے گویا ہوئیں۔ سارا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم کیوں چاہیں گے منسا کی زندگی برباد کرنا؟ اس کی رضامندی سے ہی ہو رہا ہے یہ سب۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ انکشاف کر گئیں۔ منسا ان سب کی آواز سنتی سیڑھیوں میں آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنی ماں کا لہجہ اور باتیں بخوبی سنی تھیں۔ اسے تکلیف ہوئی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماما اس کی بڑی ماما سے بدتمیزی کر رہی ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ضرور آپ نے ہی میری بیٹی کو ورغلایا ہوگا، ورنہ وہ تو ابھی بچی ہے۔ اس کے ذہن میں ایسی باتیں ضرور آپ نے ہی بھری ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، میری طرف سے انکار سمجھے۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی منسا کو اگنور کرتی ہوئی بولی، بس چچی جان، میں تب سے خاموش ہوں، صرف اس لیے کیونکہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ میری ماما کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کریں گی میں اسے چپ چاپ اگنور کر لوں گا۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے تو اپنی بیٹی سے پوچھئے، یہ رشتہ اس کی منشا پر ہی ہو رہا ہے۔ خاموش کیوں کھڑی ہو؟ بولو۔ وہ منسا کو دیکھ کر دھاڑتا ہوا بولا، جو پہلے ہی کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے لہجے کے ڈر سے آنسوؤں میں روانگی آ گئی۔ ذوحان، تم 2 منٹ چپ کرو گے؟ آمنہ بیگم اسے روتا دیکھ کر تحمل سے بولی۔ سارا بیگم کو دوبارہ منہ کھولتا دیکھ شہریار صاحب دھاڑ کر بولے۔ ان کی دھاڑ نما آواز سارا بیگم کو خاموش کروا گئی۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں سارا فیصلہ کرنے کے لیے، آپ فی الحال خاموش رہیے۔ مجھے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ آپ بھابھی سے یوں بدتمیزی بھی کر سکتی ہیں۔ شاید آپ بھول گئی ہیں وہ ہماری بڑی ہیں۔ انہوں نے اشارے سے منسا کو قریب بلایا۔ وہ جھجکتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ اسے اب بھی ذوحان کی نظریں خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ شہریار صاحب اسے بازو کے حلقے میں لے چکے تھے۔ کیا میری بیٹی اس رشتے پر راضی ہے؟ وہ محبت سے اسے دیکھ کر بولے۔ ذوحان کی باتوں کو سوچ کر اس کا دل کیا انکار کر دے، پر سامنے کھڑی اپنی بڑی ماما پر ایک نظر ڈال کر اس کا ارادہ ڈگمگایا۔ ان سب میں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو اسی کی خاطر سب سے لڑ رہی تھیں، اس کی ماما کی باتیں سن رہی تھیں۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلایا، بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ برخوردار، آج تو ہماری بیٹی سے اس لہجے میں بات کر لی، آگے سے سوچنا بھی مت۔ اس کو سر ہلاتا دیکھ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ جب شہریار صاحب کی بات پر وہ 1 منٹ رکا، پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب کی باقاعدہ رائے پر ذوحان اور منسا کی منگنی کا فنکشن 2 ہفتے بعد کا طے پایا تھا۔ دونوں گھروں میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ بس ایک وہ تھا جسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اب بھی وہ 12 بجے تک کان لپیٹ کر سویا رہا۔ تاشا اسے 2 بار جگانے آ چکی تھی۔ اب 12 بجے کے قریب وہ اٹھ کر فریش ہوا تھا جب ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ تاشا اسے ابراہیم صاحب کا پیغام دے کر جا چکی تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ اسے بے انتہا حیرانگی ہوئی تھی کیونکہ جب سے وہ آیا تھا انہوں نے اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ وہ جلدی جلدی بال میں برش کرتا ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر دستک دیے بغیر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ چیئر پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ اس کے آنے پر بھی وہ متوجہ نہ ہوئے۔ اس نے گلا کھنگارتے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ ڈیڈ، آپ نے بلایا تھا؟ ارسم ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم۔ انہوں نے ہنگارا بھرتے اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے سامنے بیٹھ کر ان کے بولنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں سے ایک لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ ارسم نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ ان کی خاموشی کو دیکھ کر بالآخر وہ خود ہی پوچھ بیٹھا۔ یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے بقول تمہارے، وہ سنجیدہ سے بولے۔ ان کے الفاظ سے اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ فی الحال وہ اس بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا، وہی جو تم چاہتے تھے۔ یہ ڈائیورس پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دو۔ ان کا انداز سپاٹ تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو۔ ڈیڈ، پر آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسے اپنی ہی آواز بیگانگی سی لگی تھی۔ جب میں جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو۔ خیر، تم سائن کر دو تاکہ میں جلد سے جلد یہ وکیل صاحب کو دے دوں۔ آگے کی کارروائی میں بھی کچھ وقت درکار ہوگا۔ وہ خاموشی کو اس کی رضامندی تصور کرتے بولتے چلے گئے۔ وہ غائب دماغی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہاں سے بات کا آغاز کرے، کیسے انہیں بتائے کہ وہ اس رشتے کو دل سے نبھانا چاہتا ہے۔ آپ نے عائرہ کی مرضی جانے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا، مگر زبان سے محض یہ چند الفاظ ادا ہوئے۔ جتنے ضم میں اس نے اس رشتے کو جھٹلایا تھا، اب خود میں ہمت نہیں ہو رہی تھی۔
اپنے دل کی حقیقت ان پر آشکار کرنے کی۔ تم بے فکر رہو، آئرہ کی رضامندی سے ہی یہ سب ہو رہا ہے۔ انفیکٹ وہ ان پر سائن بھی کر چکی ہے۔ ان کے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے حواس منجمد کر گئے۔ وہ کیسے کر سکتی ہے یہ میرے ساتھ؟ یا شاید وہ بھول رہا تھا کہ وہ خود بھی کبھی یہی چاہتا تھا۔ اس کے سائن کا سن کر اس کا دماغ گھوما تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں کھڑا ہو کر بڑے تحمل سے بولا تھا، ورنہ اسے آئرہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مگر میں یہ ڈائیورس نہیں چاہتا اور نہ ہی ان پر سائن کروں گا، کیونکہ میں اس نکاح کو ختم کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا جانے کے لیے مڑا، جب ابراہیم صاحب کی تیز آواز اس کے پیروں میں کفل ڈال گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ضروری نہیں ہر بار تمہاری مرضی دیکھی جائے، ہر بار وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اس دفعہ میں آئرہ کے ساتھ ہوں، وہ جو کہے گی وہی ہوگا، اس لیے تم خاموشی سے سائن کر دو۔ وہ غصے میں اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے، ہرگز نہیں، میں سائن نہیں کروں گا، اور آپ کی بیٹی کی عقل میں خود ٹھکانے لگا لوں گا۔ وہ ڈائیورس پیپرز کو 2 ٹکڑے کرتا باسکٹ میں پھینکتا، مزید ان کی کوئی بھی بات سنتا، غصے سے دروازہ دھکیلتا باہر نکل گیا۔ کل رات سے جب سے وہ بڑے پاپا سے مل کر آئی تھی، اسے 1 منٹ بھی نیند نہیں آئی تھی۔ ڈائیورس پیپرز پر وہ سائن تو کر آئی تھی، پر تب سے ہی اسے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ کبھی اسے لگتا تھا اس نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اور اب وہ بالکل آزاد ہوگی اس انچاہے رشتے سے۔ کبھی نہ جانے کیوں لگتا تھا کہ وہ غلط فیصلہ کر چکی ہے۔ نہیں، میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، آج نہیں تو کل یہ تو ہونا تھا۔ وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ کل رات کا سارا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ وہ بڑے پاپا کے بلانے کے بعد ان کے سامنے تھی۔ وہ خاموش بیٹھی ان کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ یہ ڈائیورس پیپرز ہیں، تم چاہو تو سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ وہ مہربان مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتے ہوئے بولے۔ جانے اس کے دل میں کیا سموئی، وہ ٹیبل پر جھکتی ایک جھٹکے میں ان پر سائن کرتی چلی گئی۔ اب میں مزید نہیں سوچنا چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ میں 1% بھی کمزور پڑوں۔ ابراہیم صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنی سوچ میں گم تھی جب کوئی تن فن کرتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ناگواری سے آنے والے کو دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ڈائیورس پیپرز پر سائن کرنے کی؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا۔ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اسے یوں اس کا غصہ ہونا سمجھ نہ آیا، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا۔ وہ سکون سے اس کا انداز ملاحظہ کرتی اس کے مقابل آتی ہوئی بولی، جیسے آپ کی ہمت ہوئی تھی میری تذلیل کرنے کی، میں آپ کے سامنے ہرگز بھی جواب دہ نہیں ہوں۔ جو مجھے ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ وہ دو بدو انداز میں گویا ہوئی۔ اس کی بات پر جیسے اس پر گڑھوں پانی پڑا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ کیوں اسے کسی بھی بات کا جواب دیتی؟ یہ سب اس نے خود ہی خراب کیا تھا، اسے ٹھیک بھی اسی کو کرنا تھا۔ وہ خود پر قابو پاتا تحمل سے گویا ہوا، ایک قدم اس کے نزدیک آتا، اس کے کندھوں پر ہاتھ جماتا، سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا، دیکھو روح، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہیں ہرٹ کیا ہے، اس کے لیے میں تم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، پر تم یقین مانو میں دل سے ہمارے اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں۔ تم مجھے ایک موقع تو دے کر دیکھو۔ وہ امید بھری نظریں اس پر جماتا ہوا بولا، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں آپ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں؟ جب آپ کا دل کیا چھوڑ کر چلے گئے اور جب دل کیا واپس آ گئے؟ بہت خوب ارسم صاحب، یہ ضرور آپ کا کوئی نیا ڈرامہ ہے، پر اس بار میں آپ کے کسی بھی بہکاوے میں نہیں آنے والی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی، نہیں روح، یہ کوئی بھی ڈرامہ نہیں ہے یار، تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ وہ اس کے چہرے کے گرد اپنی ہتھیلیاں رکھتا ہوا بے بسی سے بولا۔ آئرہ نے ناگواری سے اس کے عمل کو دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ کتنی بار آپ سے کہوں مجھ سے دور رہیں، آخری بار سمجھا رہی ہوں، مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، سمجھے آپ؟ وہ انگلی اٹھاتی وارننگ دینے والے انداز میں بولی، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تم سے دور رہنا چاہتا ہوں، پر نہیں کر پا رہا، بتاؤ کیا کروں؟ بس ایک بار یقین کر لو مجھ پر۔ وہ ڈٹھائی سے اس کی ساری باتوں کو اگنور کرتا اس کے بے حد نزدیک آیا۔